والسلام علی النبی الاصطفیٰ مولانا فرمان صاحب رضوی اور ناظم الاصلاح اور میرے ساتھی اور دوستوں، آج کا جو عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ جدید نظام حیات اور اسلام۔ یہ موضوع کافی تفصیلی موضوع ہے، اس کے لیے چند منٹ یا چند تھوڑے سے وقت اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت زیادہ تفصیلی موضوع ہے اور اس کے لیے تو کئی دن اور کئی ہفتے لگ سکتے ہیں کہ تفصیلات سے بیان کرنے میں۔ اور مولانا فرمان صاحب کا حکم ہے کہ اس کو اختصار کے ساتھ تمام نظام زندگی کے بارے میں تھوڑا تعارف آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ تو جدید کے بجائے ہم نظریہ حیات یا نظام حیات کہہ سکتے ہیں کہ جتنے نظام دنیا میں چل رہے ہیں وہ جدید ہوں یا قدیم، اس سب کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کا اس میں کیا امتیاز ہے، کیا اعتدال ہے، وہ توازن ہے، اس کو ہی سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اسلام جو ہے مکمل نظام حیات ہے۔ اس میں سماجی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے اور سیاسی نظام بھی ہے۔ تو اسلام میں تمام نظام موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے نظام ہیں جو اسلام کے اس نظام سے مختلف ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کیا نظام ہے، کیسے نظام چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسلام کے معاشرتی نظام کے بارے میں، یعنی معاشرتی نظام جسے سماجی نظام کہا جاتا ہے، سوسائٹی والا نظام، سول نظام، جس میں کہ انسان کے تعلقات اور مرد عورت تعلقات کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، اور وہ نظام ایسا ہوتا ہے جس میں کہ فرد کا تعلق، کہ انسان کا تعلق کیسے ہوگا، مرد عورت تعلق کیسے ہوگا، کس طرح سے اس نظام کو پورا کیا جائے، کس طرح سے نظام چلے گا، اس نظام کو کہا جاتا ہے معاشرتی نظام یا سماجی نظام۔ تو سماجی نظام میں ہم یہاں دو نظام کے بارے میں کچھ تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے وہ نظام جو ہندوستان میں چل رہا ہے اور ہندوستان کا قدیم نظام ہے، جدید نہیں ہے، وہ قدیم نظام ہے، وہ ہے ہندوؤں کا نظام۔ اسے کہتے ہیں منوسمرتی کا پیش کیا ہوا نظام، یعنی منوشاشتر، جس کو ہندو راشٹر یا کہا جائے کہ ہندوؤں کا نظام ہے۔ وہ پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں ہم، کیا ہے وہ۔ منو نام کا ایک برہمن تھا، اس نے کسی زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے منو شاستر یا منوسمرتی۔ اس میں جو قانون بیان کیا گیا، وہ نظام بیان کیا گیا ہے، اس نظام کو کہتے ہیں منوسمرتی کا نظام۔ تو منوسمرتی کے نظام میں ایک سیاسی نظریہ، ایک سیاسی نظام پیش کیا گیا ہے، اور خاص کر کے سماجی نظام، اور سماجی نظام کے اندر تفریقے کی گئی، تفرقہ اندازی، یعنی انسان میں فرق کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ برہما ایک تھا، اس برہما کے جسم کے حصوں سے انسان پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے سر سے جو پیدا ہوا ہے وہ برہمن ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ سے جو پیدا ہوئے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے، وہ دو قوم ہیں، یا دو قوم کے جد امجد کہہ لو، چھتری اور ویش۔ اور ایک قوم پیدا ہوئی ہے شودر، جو پیر سے پیدا ہوئی۔ تو اب چاروں کے نظام کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کیا کس کو کرنا ہے اور کیسے ان سے سلوک کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ برہمن جو ہے وہ سر سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، وہ صرف مذہبی فریضہ انجام دیں گے، مندروں کے اندر مجاورت کا کام انجام دیں گے،
اور جو مذہبی کام ہے وہ سارے پورے کریں گے، وہی برہمن کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ اور برہمن جو ہے ان کے لیے 7 خون معاف ہے، اگر کسی کو مار دیں تو ان کو اس قصاص میں مارا نہیں جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو ایک اسپیشل درجہ دیا گیا، ایک خاص مقام دیا گیا انہیں۔ اور دوسرے مقام پر ہیں شیتری، جو دائیں ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں، جنہیں ہم ٹھاکر کہتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کیا؟ دفاع کرنا، برہمن کی حفاظت کرنا، اور ملک کی حفاظت کرنا، اور سماج کی حفاظت کرنا۔ وہ حکومت کریں گے، بادشاہ ہوں گے یا فوجی ہوں گے، پولیس ہوگی، مختلف قسم کے اس عہدے میں کام کریں گے وہ۔ اور تیسرا درجہ کیا کہا کہ اس کو ویش کو، جو بائیں ہاتھ سے پیدا ہوا ہے، اور کہا کہ ویش کا کام یہ ہے کہ وہ تجارت کریں گے، یا ایک کسان یعنی کھیتی باڑی کریں گے، یہ کام ان کا متعین کیا گیا۔ اور تیسرے چوتھے درجے میں جو رکھا گیا وہ شودر کو کہا کہ وہ صرف خدمت کرے، سیوا کاری، خدمت گزار ہوں گے، نائی ہے، دھوبی ہے، یا چمار ہے، اس طرح کے جو مہتر ہے، تو اس طرح کے جو مختلف گھٹیا کام ہیں وہ سب کریں گے یہ، اور وہ اچھوت ہوں گے، ان کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ برہمن کو اگر چھو دے تو بہت بڑا جرم ہوگا ان کا، کہ برہمن کو کیوں چھو دیا۔ کنواں ناپاک ہو جائے گا ان کا اگر وہ کنویں کے پاس سے گزر جائے، اور اگر وہ وہاں قدم ڈال دے ان کے گھر میں تو گھر ناپاک ہو جائے گا، گھر دھویا جائے گا، اس لیے کہ ناپاک ہے، اچھوت ہے، وہ ملیچ ناپاک۔ یہ سارے قوانین، نظام کے جو قوانین ہے لکھا ہوا ہے منسپرتی کے اندر، اور اس پر عمل ہو رہا ہے ہزاروں سال سے، اور آج بھی اس پر عمل چل رہا ہے، اگرچہ کہ قانون میں بندش کر دی گئی اس پر، لیکن پھر بھی یہ قانون کیا ہے، عملی طور پر رائج ہے، چل رہا ہے یہ قانون، ان کا نظام۔ دوسرا ان کے یہاں جو مرد عورت کے درمیان میں جو توازن رکھا گیا ہے کہ مرد کو ایک دم اعلیٰ درجے پر رکھا گیا، اور عورت کو بالکل کوئی حق نہیں دیا گیا، سارے حقوق ہیں مرد کے، اور عورت صرف کیا ہے، خادمہ، باندھی کی طرح سے کام کرے گی، اور ماتحت ہو کر رہے گی، چاہے وہ باپ کے ماتحت ہو کر رہے، یا شادی اگر ہو گئی تو شوہر کے ماتحت ہو کر رہے گی۔ اور شوہر کو لکھا گیا ہے اس کے اندر منسمرتی میں کہ شوہر جو دیوتا ہے اس کا، اور شوہر جو بھی کہے گا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، ہوگی، مخالفت نہیں کر سکتی، اور اس سے علیحدگی بھی اختیار نہیں کر سکتی، ہو مکمل ہمیشہ کے لیے بندھ گئی اس کے ساتھ۔ اگر وہ مر گیا تو پھر وہ زندگی بھر شادی بھی نہیں کر سکتی، ہمیشہ پوری زندگی بیوہ ہو کر رہے گی۔ شادی ہونے کے فوراً بعد میں اگر مر گیا ہو تو پھر بھی اس کی ہمیشہ کے لیے شادی ممنوع کر دی گئی، کہ ہمیشہ وہ رہے گی سادے کپڑے میں، اور سادہ کھانا کھائے گی، اور بہت سادی زندگی گزارے گی۔ تو اس کے لیے رکھا گیا کیا کہ وہ اپنی زندگی اگر بہتر بنانا چاہتی ہے تو مر جائے، زندہ نہ رہے، زندگی اس کے لیے اجیرن بن جائے گی۔ تو اس قانون کے اندر، نظام کے اندر یہ ہے کہ عورت مرد کے مرنے کے بعد اس کی چتا میں کیا کرے گی، وہ جل جائے گی۔ اسے بولتے ستی پرتھا۔ ستی پرتھا اب تو بند ہو گیا، قانون ممنوع ہو گیا ہے، لیکن ہے کہ بہرحال یہ ان کے نظام میں کا جز ہے ستی پرتھا، کہ اس عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں، وہ اپنی زندگی ختم کر دے گی شوہر کے ساتھ۔ اور مرد عورت کے درمیان میں یہ کہا کہ وراثت کا حق عورت کو نہیں ملے گا، ساری وراثت جائیداد کا مالک مرد ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ایک پیسہ ایک چیز نہیں لے سکتی اپنے باپ کی وراثت میں سے۔ شوہر کی وراثت کا معاملہ ہی کچھ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد اگر بیٹا بڑا ہے تو بیٹا اس بیٹے کے ماتحت ہو رہے گی، بیٹا اس کا گویا کہ حاکم بن کر رہے گا، وہ اپنی مرضی سے نہ مالک کسی چیز کی مالک بن سکتی ہے، اور نہ وہ کچھ کر سکتی ہے اپنے طور پر، نہ وارث ہوگی نہ مالک، کچھ نہیں، اور سارا کام اس کا ان لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوگا، یا تو باپ یا تو شوہر یا پھر بیٹا۔ یہ اس نظام کا حصہ ہے کہ عورت کو حق سے بالکل محروم کر دیا گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک نظام دوسرا ہے جو آج کا جسے کہتے ہیں جدید مغربی نظام، جدید مغربی سماجی نظام، وہ بالکل اس کے ایک دم الٹ ہے، ایک دم مخالفانہ نظریہ ہے، نظام ہے۔ وہاں عورت کو مرد کے بالکل مساوی درجے میں دیا گیا، مساوات مرد و زن، یعنی مرد عورت دونوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ جو حق مرد کا ہے وہی حق عورت کا ہے،
اگر وراثت تقسیم ہوگی تو معلوم ہوا کہ عورت کو وہی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا مرد کا حصہ ہے. عورت اور مرد میں کوئی تفریق نہیں ہوگی, اور عورت کو تمام حقوق کو سارے حاصل ہوں گے جو مرد کو حاصل ہیں. عورت مکمل آزاد ہوگی, وہ چاہے جس سے تعلق اپنا قائم کر لے. ایک شوہر شادی ہونے کے بعد بھی اس کو مکمل اختیار ہوگا, آزادی ہوگی, جتنے اور بھی مختلف شوہر مختلف اور مرد ہیں اس سے تعلقات قائم کر لے. اس سماج کا حصہ ہے وہ. اور عورت جو ہے طلاق دینے کا بھی حق رکھتی ہے, طلاق بھی دے سکتی ہے وہ, کہ مرد سے راضی اختیار کر لے خود ہی, تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے, سماج اس کی اجازت دیتا ہے. اور عورت جو ہے وہ ملازمت کرے گی, کہ چاہے وہ کہیں بھی مدد کرے, چاہے فوج میں رہ جائے, پولیس میں رہ جائے, اور چاہے دفتر میں کام کرے, یا کہ اور بھی مختلف جتنے محکمے ہیں کہیں بھی وہ کام کر سکتی ہو, اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کہا کہ یہ بالکل آزاد بے مہار کر دیا عورت کو. اور عورت کے بارے میں کہا کہ وہ بھی ویسے ہی گھومے گی جیسے مرد گھومتا ہے, بے پردہ, بلکہ عورت بالکل ننگی گھومے گی. آپ دیکھیں اس تہذیب کا حصہ ہے کہ عورت جو ہے بالکل چڈی میں آتی ہے اور چھوٹا سا پہن لیتی ہے جس میں کہ وہ اس کا ہلکا سا وہ اس کو چھوائے رہتی ہے سینے کو, ورنہ پورا جسم اس کا ننگا رہتا ہے. اس تہذیب کا حصہ ہے, وہ نظام کا حصہ ہے وہ. اور بے حیائی, بے شرمی اور عریانیت بالکل عام ہے اس نظام کے اندر, اور اس نظام کا وہ حصہ ہے. کہتے ہیں کہ یہی اصل ہے کہ عورت کو بالکل بے پردگی کے ساتھ بازار میں گھومنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, سارے کام میں لگنا چاہیے. وہ بھی مرد کے جیسا ہے, مرد کے جیسی اس کی صلاحیت ہے, اور مرد کے جیسے وہ کام کرے گی شانہ بشانہ. اب کیا ہوتا ہے اس میں, عورت جو ہے مختلف شعبوں میں کام کرتی ہے, مرد بھی کام کرتا ہے. تو بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو کیا کریں گے, تو بچوں کو لے کے چھوڑ دیتے ہیں کسی چائلڈ ہوم میں, کہ جہاں بچوں کی نگرانی کی جاتی ہے. یہ اس نظام کے اندر ہے. اور ماں باپ کوئی تربیت نہیں کرتے, نہ کھلاتے پلاتے ہیں, نہ وہ تربیت کرتے, اور ساری تربیت ان کی وہاں ہوتی ہے چائلڈ ہوم میں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب باپ ماں ہوتے ہیں تو ان کی بھی خدمت نہیں کرتے. وہ باپ ماں کو اس نظام کے اندر کیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں اولڈ ایج ہوم میں, کہ وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے, ان کا کھانے پینے کا نظام ہوتا ہے, سارے نظام کیا جاتا ہے, خدمت کی جاتی ہے. تو یہ اس نظام کے اندر ہے کہ عریانیت و فحاشی عام ہے. اب دیکھیے ایک بہت بڑا نقص میں یہاں بتا چلوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک عورت کئی مردوں سے تعلق قائم کر سکتی ہے, اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے کہ وہاں ایک بیماری پھیل رہی ہے, اس کا نام ہے ایڈس. اور ایڈس پھیلنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت کا کئی اور مردوں سے کیا ہے تعلقات قائم ہوتے ہیں, اور اس بیماری کی بنیاد بتائی جاتی ہے, اس کی اصل جڑ بتائی جاتی ہے. تو اب یہ دیکھو دو متضاد طریقے ہیں, ایک نظام ہندوؤں کا جو ہندوستان میں رائج ہے, اور ایک نظام عیسائیوں کا کہہ لو, اس لیے کہ آج وہ سارے عیسائی اسی نظام میں چل رہے ہیں, اپنے کو عیسائی کہہ رہے ہیں, لیکن نظام ان کا ہی ہے. مغربی نظام اگر کہا جائے عیسائیوں کا نظام کیا ہے تو یہ کہا جائے گا اس کو نظام کیا سماجی نظام ان کا ہی ہے. اور اس کے خلاف ہو تو ان کو بڑا ہوتا ہے, میں نے کہتے ہی کیا پردہ کیا چیز ہے, پردے پر اعتراض کرتے ہیں اور مختلف چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں. تو عورت کا کئی مردوں سے تعلق رکھنا ان کے یہاں جائز ہے, صحیح ہے سماج کے اندر, اور اس سے بیماری پھیلتی, بہت خطرناک بیماری. اور یہ جو بچے جا کے تربیت پاتے ہیں چائلڈ ہوم میں, تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ یہ بچے نہ باپ سے واقف ہیں نہ ماں سے واقف ہیں, پورا معاشرتی نظام اس کا جو ہے اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں, اور نظام ختم ہو جاتا ہے. بالکل پہچان میں نہیں کہ کون کیا باپ ہے کون ماں ہے. معلوم ہوا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں سے شادی کر لیتا ہے کبھی کون بیٹا, ایسا ہوا ہے. ابھی حال میں کوئی واقعہ پیش کیا تھا کسی نے, کہا کہ ایسا ہو گیا کہ بیٹے نے ماں سے شادی کر لی, اس پتہ نہیں ماں کون ہے بیٹا کون ہے. تو یہ حال ہوتا ہے ان کے یہاں اس نظام کے اندر. اب اس کے مقابلے میں اگر اسلام کے نظام سماجی نظام کو دیکھا جائے تو اسلام کا سماجی نظام کیا ہے, انسانی مساوات پر قائم ہے. انسانی مساوات انسانی, سارے انسان جو ہے سب برابر ہیں, ایک جیسے ہیں. انسان میں کوئی فرق نہیں ہے, سارے انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے. قرآن میں کہا گیا ہم نے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا, لتعارفوا, تاکہ پہچان ہو سکے کہاں کا کس قبیلے کس خاندان کا ہے.
معلوم ہوا کہ اس میں کہا لا فضل لعربین علی عجمین ولا فضل عجمین علی عربین ولا فضل اسود علی ابیض ولا ابیض علی اسود، کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اور عربی کو اجمی پر، اجمی پر عربی کو، کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر، سارے انسان ایک جیسے برابر ہیں۔ ایک انسان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو مطلب ہے کہ انسان کو بالکل مساوات کا درجہ دے دیا۔ کوئی کالا ہو گیا تو اس لیے نہیں کہ کالا ہو گیا اس کا باپ کوئی وہ الگ نسل کا ہے، اس لیے کہ وہ افریقہ میں رہتا ہے اس لیے کالا ہو گیا، یورپ میں رہتا ہے اس لیے گورا ہو گیا، اور عرب میں رہتا ہے، ایران میں رہتا ہے تو لال ہو گیا، ہندوستان میں رہتا ہے تو گندمی ہو گیا۔ تو یہ الگ الگ رنگ جو ہوتا ہے اس کی جغرافیائی اعتبار سے ہے، ورنہ وہ سب کے سب کس سے اولاد ہیں؟ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے، جو متفرق اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے ہیں۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اسلام کا نظام ہے۔ اس میں کہ بتایا گیا ہے کہ اسلام سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیتا ہے، سب انسان برابر ہیں۔ لا کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک، اور اس کا فضیلت کا اور اس کی عظمت کا کیا معیار ہوگا؟ معیار اس کا کالا یا گھورا ہونا نہیں ہے، عربی غیر عربی ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ ہے اسلام کا سماجی نظام کا بنیادی حصہ۔ اب معلوم ہوا کہ اس نظام میں ہندوؤں کے اس طبقہ واری نظام کے اندر اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے 4 حصوں میں انسان کو تقسیم کر دیا، اور انسان یہاں پر کیا ہے؟ سارے انسان برابر ہیں۔ ایک شودر بھی اگر اسلام لائے گا تو ایک سید کے برابر کیا کرے؟ نماز پڑھے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے اور یہ پیچھے نماز پڑھے اس کے، یہ بھی شریعت میں دیا ہے، اور ہوا ہے ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ اتنا بہترین نظام ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہا دوسرا سوال کہ اسلام کا نظام جو مرد عورت تعلقات کے بارے میں ہے وہ کیا ہے؟ مرد عورت کے تعلقات کے بارے میں اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مساوات مرزن نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ مرد و زن کی مساوات کا نظریہ اسلام نہیں پیش کیا، بلکہ مردوں کو بھی حقوق عطا فرمائے اور عورتوں کو حقوق عطا فرمائے، حقوق دونوں کو عطا فرمائے، لیکن کہیں نہیں کہا کہ مرد و زن دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں، برابر یکساں ہیں، یہ نہیں کہا۔ اس لیے کہ مرد عورت دونوں کے اندر انسان جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی کیا فرق ہے، اور بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، طاقت و قوت کے اندر، دماغ کے اندر اور صلاحیت کے اندر، ہر اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم درجہ رکھا گیا، اور یہ کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یہ ان کے حقوق ہیں جیسے ان فرائض ہیں، لیکن یہ نہیں کہ دو سب برابر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، مرد بڑے ہیں، اعلیٰ درجے پر ہے، اور عورت اس سے کم درجے پر ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مغربی نظام ہے اس کا نظام کیا ہے؟ مرد و زن کیا ہے؟ برابر، بالکل یکساں ہے، ایک جیسے ہے۔ اور یہاں پر کیا کیا گیا؟ دونوں میں برابری نہیں ہے، لیکن دونوں کے حقوق ہیں۔ اور ہندو کے نظام میں بالکل عورت کو کوئی ایک ذرا بھی حق نہیں دیا گیا، اور اسلام کے اندر حقوق دیے گئے ہیں۔ حقوق بہت سارے دیے گئے ہیں۔ پہلا تو حق دیا گیا، اسے وراثت حق دیا گیا کہ باپ کے مال میں جہاں بیٹے کو مال ملے گا، وراثت ملے گی، ویسے کیا ہے عورت کو، بیٹی کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ بتائیے کیا ہو؟ لرجال مردوں کو اگر 2 حصہ ہے تو عورتوں کو لذکری مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 حصہ ہے اور عورت کو 1 حصہ، لیکن ہے حصہ، 1 حصہ دیا ہے قرآن نے۔ اور مغربی تہذیب کے اندر یہ ہے، نظام کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر برابر ہے، جتنا عورت کو ملے گا اتنا ہی مرد کو، دونوں برابر ایک جیسے ہوگا۔ اور ہندوؤں کے یہاں تو بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ عورت کو 1 حصہ ملے گا اور مرد کو 2 حصہ ملے گا، اسی لیے کہ عورت کے مقابلے مرد کا زیادہ حق بنتا ہے، اور مرد وہاں گھر میں رہے گا، اور شادی ہو جائے گی، اور شادی ہونے کے بعد اس کے اور بھی حقوق مل جائیں گے، اس کو شوہر سے مہر ملے گا، اس کا حق ہے، وہ مہر اس کا حق ہے، وہ ملے گا۔ اور ساتھ میں اگر شوہر مر جائے گا تو اس کے وراثت میں، اس کے مال میں اس کا حصہ ہے، اس کے مال میں حصہ ملے گا، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو معلوم ہے 3 طرف حصہ پاتی ہے وہ، ایک طرف سے حق ملا گیا، کہاں سے؟ باپ کی طرف سے، دوسرا شوہر طرف سے مہر، اور شوہر طرف سے اس کے ترکہ کا حصہ۔ اب اسی لیے اس کو وہاں 1 حصہ دیا گیا تاکہ وہاں پر حصہ پائے گی وہ۔
تو اسلام کے اندر عورت کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ اس کے حقوق رکھے گئے، لیکن اس کو مرد کے برابر قرار نہیں دیا گیا کہ مرد کے برابر نہیں ہو، اس لیے کہ مرد کی صلاحیت اور مرد کی ذہانت، مرد کی طاقت، مرد کی قوت ظاہری طور پر اور حقیقی طور پر بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ مغربی نظام کے اندر کہتے ہیں کہ عورت بالکل مرد کے برابر ہے، جو مرد کرے گا عورت وہی کر سکتی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے کہتا ہے کہ اسلام عورت کو اس درجے پر نہیں پہنچانا چاہتا جو مرد کا واقعی حق ہے۔ مرد کا واقعی حق ہے کہ وہ سربراہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، حاکم ہوگا، لیکن عورت کو حکومت کا درجہ حاکم بننے کی پوزیشن میں نہیں رکھا، اس لیے کوئی صلاحیت نہیں رکھتی کہ فیصلہ کر سکے مکمل طور پر، صحیح طور پر، اس لیے جذباتی ہوتی ہے وہ، جذبات فیصلہ کر لے گی وہ کچھ نہ کچھ۔ تو یہ فرق ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے لیکن عورت کو مرد کے برابر نہیں بنایا۔ دوسرا یہ کہ اسلام کے اندر پردے کا نظام ہے، اسلام نے اس سماجی نظام کے اندر پردہ رکھا، تو پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت بالکل قرآن میں کہا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جلباب یعنی اپنے نقاب کو مکمل سر سے لے کر کے سینے تک کیا کریں، ڈالے رکھیں، ڈھانپے رکھیں، تاکہ ان کا چہرہ اور ان کا بال اور ان کا سینہ یہ سب کیا ہو جائے، چھپ جائے۔ اور ایک کرنا فی بیوتکن، پہلی بات تو یہ گھر میں ٹھہریں، گھر سے باہر نہ نکلیں، اور نکلے بھی تو پورے حجاب کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ، یہ پردے والے نظام ہے۔ تو پردے والے نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کے اندر کہ اسلام نے جو نظام دیا اس سے ہوتا ہے کہ پورے طور پر امن رہتا ہے اور یہاں برائی پھیلنے کا اندیشہ بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں جب بے پردگی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، بالکل بے محابہ سب کام کرتے رہتے ہیں، کھلے عام سڑکوں پر بھی بے حیائی ہوتی ہے، بے شرمی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بالکل اس میں اس کو کوئی برا نہیں سمجھاتا۔ لیکن اسلام کے اندر یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ سر اور چہرہ کھول کر کیا کرے، باہر نکلے، اس کی گنجائش نہیں، بالکل یہ پردے کا نظام اسلام کے اندر ہے اور اسلام نے اس کو سختی سے نافذ کیا ہے۔ اور اس نظام کے اندر جو اختیار کرتے ہیں وہ بہت آرام سے رہتے ہیں، بہت اچھے طرح سے رہتے ہیں، صحیح طرح سے رہتے ہیں، ان کی برائیاں نہیں ہوتی، برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ ہاں، مرد کو جو ہے طلاق حق دیا گیا، عورت کو طلاق کے حق سے روکا گیا۔ ہاں البتہ اسے کہا گیا کہ اگر وہ مرد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو خلا کرا لے، گنجائش رکھی گئی ہے، ایسے نہیں گنجائش ختم کر دی گئی ہے، گنجائش ہے کہ وہ اپنے چاہے تو اپنے شوہر سے اگر اس کی نواح نہیں ہو پا رہا ہے تو اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خلا کا راستہ اختیار کرے۔ طلاق حق اسے نہیں دیا گیا، اس لیے جذباتی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ کر لے فوری طور پر، اسی لیے طلاق حق اسے دیا گیا، جبکہ وہاں پر اس کی گنجائش ہے، کہاں پر، مغربی نظام کے اندر۔ اور اس کے مقابلے میں ہندو نظام کے اندر تو نکلنے کا راستہ ہی نہیں، وہ اگر شادی ایک مرتبہ ہو گئی تو پھر وہاں سے نکل نہیں سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بن گئی ہو۔ یہ فرق ہے اسلام کے اندر اور دونوں نظاموں کے تفاوت پایا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا کیا، یعنی سماجی نظام۔ اب تفصیل کرنے کا موقع نہیں ہے، اب صرف کیا ہے، ذرا سا کیا ہے، اشارہ کرتے چلے جائے۔ دوسرا ہوتا ہے کیا، معاشی نظام۔ معاشی نظام جو ہوتا ہے یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، یعنی مال کیسے حاصل کیا جائے اور مال کو کیسے خرچ کیا جائے، اور مال میں کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے، کتنا کون مال رکھ سکتا ہے، یا مال رکھنے کی کیا مال رکھنے کی کیا اس کے کتنے لمٹ پر رکھے گا جائے کہ مکمل آزادی ہے یا کیا ہے، کس طرح سے مالی سسٹم کو پورا کیا جائے گا، اس سلسلے میں بھی نظام پائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی دو بالکل متضاد نظریے ہیں، نظام ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام ہے، ایک دم معتدل عادلانہ نظام اس کا ہے۔ تو اس میں جو دو نظام ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے ضد، وہ ہے کہ ایک سرمایہ دارانہ نظام اور ایک ہے کمیونزم، اشتراکیت، سرمایہ داری اور اشتراکیت، یہ دو بالکل دو محاذوں پر قائم ہیں۔ سرمایہ داری نظام جو ہوتا ہے اس میں انسان کو مکمل آزادی دی جاتی ہے، جتنا چاہے مال لوٹے، مال حاصل کرے، جتنا چاہے مال رکھے، کروڑ پتی ارب پتی بن جائے، اور ایک پیسہ بھی اس پر پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک پیسہ بھی خرچ کرے کس کے لیے، غریبوں کے لیے، بلکہ غریبوں سے الٹا وہ کام لیتا ہے، کیا کرتا ہے، مزدوروں سے، مزدوروں اور کسانوں کا اس نظام کے اندر استحصال ہوتا ہے۔
یعنی مزدوروں کو کام کرایا جاتا ہے کارخانوں میں، کھیتوں میں، لیکن ان کی مزدوری ان کو واجب طور پر دی نہیں جاتی، بس تھوڑا بہت دے دیتے، بس ایک دن کر دیا 200-300 روپئے دے دیا، بس کافی ہے۔ بقیہ ساری آمدنی کو کیا کرتا ہے وہ اپنے طور پر جمع کر لیتا ہے۔ تو اس نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار بڑے سے بہت مالداری بڑھتی جاتی ہے اس کی، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریبی بڑھتی جاتی ہے، اور کسان اور مزدور سب سے محروم طبقے ہوتے ہیں اس میں، اور سب سے مالدار طبقے ہوتے ہیں اس میں سرمایہ دار، صنعت کار، یا ایک کہ جو جاگیردار ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یا جاگیردار ہوتا ہے، تو یہ مالدار ہو جاتے ہیں، بہت مالدار، پیسے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ساری آمدنی کو وہ لوٹ لیتے ہیں اپنے طور پر، اور غریبوں کو مزدوروں کو تھوڑا بہت پیسے دے کر وہ ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس نظام کے اندر جو ہے سود کا نظام چلتا ہے، اور اس میں پورے نظام میں معیشت کا نظام کس پر قائم ہے؟ سود پر قائم ہے۔ اور سود کا مطلب یہ ہوتا ہے پیسہ دیا، ایک غریب کو، پریشان حال کو اس کو پیسہ دیا، ضرورت پر چند روپے دیے، اور اس کے مقابلے میں اس سے سود لیتا رہا، معلوم ہوا کہ وہ لیا تھا 1000 روپیہ لیکن دے رہا ہے کہتے 10,000 روپئے دے رہا ہے۔ اب 10,000 روپیہ کس کی پکڑ میں جا رہا ہے؟ سرمایہ پکڑ میں جا رہا ہے، اور اس کی جھولی خالی ہو رہی ہے، کس کی؟ مزدور کی، کسان کی، جو بیچارہ اپنے محنت سے کماتا ہے، لیکن اب ضرورت کے طور پر بیٹی کی شادی کے لیے لے لیا، گھر بنانے کے لیے لے لیا، قرضہ لے لیا، اور قرض لے کر کے وہ جو ہے اور قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نظام کی خامی ہے، سرمایہ دار نظام کی، جس میں کہ غریبوں کا حق نہیں رکھا گیا، اور غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، اور غریبوں کو بہت زیادہ لوٹا جاتا ہے، اور اس میں سرمایہ دار پیسے اور بن جاتے ہیں، کروڑپتی اربپتی بن جاتے ہیں اس کے اندر۔ اس نظام کے مقابلے میں جو نظام قائم ہوا، اس نظام کا ہوتا ہے کمیونزم، اشتراکی نظام۔ اشتراکی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس کے الٹا ہے، اپوزٹ ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ساری دولت جو ہے وہ آئے گی کسانوں کے ہاتھ میں، مزدوروں کے ہاتھ میں آئے گی، مزدور کسان یہ حاکم بنیں گے، حکمراں بنیں گے، اور سرمایہ داروں کے ہاتھ سے وہ چھین لی جائے گی، اور چھین کر کے مزدوروں اور کسانوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے گی۔ تو اس میں سرمایہ داری نظام کے اندر پرائیویٹیشن بہت ہوتا ہے، یعنی کہ ذاتی ملکیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ذاتی ملکیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، ایک دم ختم۔ ذاتی ملکیت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، کہاں کہ کوئی کسان زمین کا مالک کوئی نہیں ہوگا، کارخانے کا مالک کوئی نہیں ہوگا، کسی ادارے کا مالک کوئی نہیں ہوگا، اب ساری چیزیں، سارے ادارے اور ساری پراپرٹی، ساری جائیداد وہ سب جائے گی کس کے ہاتھ میں؟ کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں۔ کمیونسٹ پارٹی حکومت کرے گی، اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں، ساری ملکیت آ جائے گی۔ اب وہ اپنے حساب سے جس کو جو چاہے تنخواہ دے دے، مطلب ہے کہ اب ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور ایک مزدور ہے، اور تھوڑا کسان ہے، تو کہا کہ سب کی تنخواہ برابر ہو جائے گی، سب کی تنخواہ برابر، مزدور ہے، ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کی تنخواہ بھی 1000 روپیہ، اور ایک کسان ہے، ایک مزدور ہے، اس کی تنخواہ بھی ہوئی 1000 روپیہ۔ معلوم ہوا کہ نظام کے اندر فطرت کے خلاف کام کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے ایک سطح پر آ جائے گا مالی اعتبار سے، کوئی غریب نہیں رہے گا اور کوئی امیر نہیں رہے گا، سب بالکل آ جائیں گے، یعنی کسی کے پاس ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس کے پاس بہت پیسے جمع ہو گیا، کروڑپتی ہو گیا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا بھوک مرا ہو جائے، مر جائے، بھوک مری کا شکار ہو جائے۔ تو کہا کہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ سب جو ہے ایک جیسے آ جائے گی۔ اس بات کے اندر تو بڑی کشش تھی، لوگ اس پر دیوانے ہو گئے، اور کہا کہ ہاں واقعی میں تو بہت اچھا نظام ہے کہ چلو غریب ختم ہو جائے، غریبی ختم ہو جائے گی، اور سارے کے سارے لوگ مالدار بن جائیں گے، سب پیسے والے بن جائیں گے، کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ پریشان ہو جائے اور بھوک سے پریشان ہو جائے، مر جائے۔ تو کہا کہ اس نظام کو چلایا گیا، تو اس نظام کی خامی کیا ہوئی؟ خامی یہ ہوئی کہ اس میں جو کہا گیا کہ سارے لوگ ایک سطح پر آ جائیں گے، یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے فطرت کے اندر انسان نے ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ رکھی ہے، کوئی بہت ذہین ہوتا ہے، کوئی بہت طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور کوئی حافظہ اس کا قوی ہوتا ہے، اور کی صلاحیت بہت سوچنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک بیچارہ محنتی ہے، جس نے پڑھ کر کے بڑی محنتیں کی، 10 سال 15 سال محنت کر کے وہ بڑے پوسٹ پہ پہنچا، وہ ڈاکٹری کا جناب حاصل کی، ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، وہ اب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تنخواہ بھی اتنی ہوگی جو کہ وہ مزدور کام کرتا ہے کہاں پر کھیت میں، یا مزدور جو کارخانے میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ اتنی ہوگی، اس طرح اتنی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے، اور اس کو جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اور ہے واقعی ہے کہ عقل خلاف بھی ہے، اور سارے انسان 5 انگلی برابر نہیں ہے، ہر انسان صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہوتا ہے تو کوئی حاکم ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوتا ہے، کوئی اس پر ہیڈ ہوتا ہے۔ ہاں یہ کرنا چاہیے تھا کہ برابر کرتے کہ وہ کم سے کم ان کا خیال کرتا، یہ نہیں کہ اب نے کہا کہ زبردستی ان کا چھین لو سب، یہ مطلب ہے کمیونزم کا۔ اشتراکیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے دولت چھین لی جائے، کس کے ہاتھ سے؟
جو بھی مالدار ہیں، جو بھی سرمایہ دار ہیں، جو بھی جاگیردار ہیں، ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر ساری دولت چھین لی جائے اور سب کو لے کر جمع کر لیا جائے کہاں پر؟ حکومت کے فنڈ میں جمع کر لی جائے. اور اب اس حکومت کے فنڈ سے ان کو کہا جائے کہ تم بھی جا کر کام کرو کھیت میں، اور تم بھی جا کر کام کرو کہاں؟ مزدوری کرو کارخانے میں. اب سب کو برابر تنخواہ دی جائے گی. تو یہ نظام جو ہے چل نہیں پایا، فیل ہو گیا، اس لیے کہ اس میں بڑی پریشانی ہوئی کہ جو ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، ان کا وہ کہے کہ بھائی اتنی محنت کرے کوئی فائدہ نہیں، وہی کام کریں، ہم بھی چلے مزدوری کریں، کیا فائدہ کام کرنے کا. تو اب ان کا ذہن، ان کی جو ہے ان کی صلاحیت، اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا انہوں نے، ان کی حوصلہ شکنی ہوئی. تو بہرحال یہ نظام تو فیل ہو گیا. لیکن اس کے مقابلے میں یہ دو نظام ہیں. ایک نظام ہوا کیا؟ سرمایہ نظام، اور دوسرا کیا ہے؟ اشتراکی نظام. تو سرمایہ دار نظام کے اندر دولت جو ہے، دولت مرکوز ہو جاتی ہے مالداروں کے ہاتھ میں، اور اشتراکی نظام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دولت تقسیم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تقسیم ہوتی ہے، لیکن ایسی تقسیم ہوتی ہے جس میں کہ فطرت کے خلاف کام کیا جاتا ہے کہ مکمل طور پر ساری دولت چھین لی جاتی ہے ان سے، دولت مند پورا، اور اس کو جو ہے کہا جاتا ہے تم بھی وہی جا کر کام کرو جو کام کر رہے ہیں دوسرے لوگ. تو اس میں حوصلہ شکنی ہوتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو اب یہ ہوا کہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے اسلام کا نظام، معاشی نظام، تو اسلام کا معاشی نظام دراصل دو بنیادی عنصر پر قائم ہے. دو بنیاد ہیں اس کی. یہ ایک ہے سود کی حرمت، اور دوسرا ہے زکوٰۃ کا نظام. زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ مالدار جو ہے وہ مالدار ہی نہ رہیں، مالداروں کے پاس دولت جو ہے گھومتی نہ رہے، بلکہ مال جو ہے کیا ہو جائے؟ تقسیم ہوتا رہے، اور مال کے حصہ غریبوں کو ملے. اسی لیے کیا کیا گیا؟ یہ کہا لا تکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ مال جو ہے صرف گردش نہ کرتا رہے ان دو کے درمیان جو مالدار ہیں، بلکہ مال کا کچھ حصہ غریبوں کو بھی ملے، مسکینوں کو ملے، پریشان حالوں کو ملے، بے کسوں کو ملے، یتیموں کو ملے. تو اس کے لیے نظام رکھا گیا زکوٰۃ کا. اور زکوٰۃ کمپلسری رکھا گیا، ضروری ہے کہ ہر مسلمان پر جو مالدار ہے وہ اپنے مال میں سے، مظاہر جانتے ہیں کہ 2.5% نکالنا ضروری ہوتا ہے اس کو ہر سال. اب اتنا رقم نکال کر کے وہ دے گا تو مال کی محبت بھی اس کے اندر نہیں رہے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ غریبوں کے کام آئے گا، غریبوں کی پریشانی دور ہوگی، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نظام بہت ہی شاندار عادلانہ نظام ہے. اس میں نہیں کہا گیا ہے کہ وہ دولت چھین لی جائے گی، بلکہ انہیں کہا گیا ہے کہ تم خود اپنے مال میں سے اتنا حصہ، 2.5% حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دو. تو گویا کہ اس کے دل کے ساتھ وعدہ کرے گا. ایسا نہیں کہ مجبور ہے، حالانکہ ہے حکم، فرض حکم ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ تم نکالو، خود ہی نکالو اپنے ہاتھ سمجھ کے نکالو کہ بھائی تمہارے پاس کتنا مال ہے، اور اسے نکال غریبوں میں دے دو، تاکہ اس کے اندر ایک حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوگا، غریبوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ نظام جو ہے زکوٰۃ کے نظام پر قائم ہے. اور زکوٰۃ کے نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو ان کا حق دیا جاتا ہے، غریبوں کو جو ہے ان کو پریشانی کو دور کی جاتی ہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر ہوتا ہے کہ سرمایہ دار نظام کے اندر پورا ساری دولت امیروں کے پاس رہتی ہے، اور غریبوں کو ملتا ہی نہیں کچھ حصہ. اور دوسرا وہ سرمایہ کمیشن نظام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مالدار کی مالداری ختم کر دی جاتی ہے بالکل، کوئی مالدار رہے گا ہی نہیں بالکل، اور سارے مال چھین لے کے لے جاتے ہیں وہ کمیشن پارٹی والے، اور پارٹی والے جو چاہتے کرتے اپنے حساب سے، چاہتے ہیں لیجیے اپنے حساب کام کرتے وہ. تو ایک کے نظام یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا نظام. دوسرا ہے کہ سود کی حرمت، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا اور سود کو حرام کیا گیا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور یہ کہا گیا کہ سود جو ہے، اگر سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود لین دین کرتا ہے تو بتائیں کہ اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے. وہ حرم من اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا ہے؟ جنگ کا اعلان. سن لو کہ جنگ یعنی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے کہ سودی کاروبار کرے، کوئی سودی لین دین کرے، سود لے اور سود دے. تو بتایا کہ دونوں کو حرام کیا گیا، بالکل قطعی طرف حرام کر دیا گیا کہ اس نظام سے جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے، اور اس نظام کے اندر جو ہے بہت ساری خرابی ہیں جو سرمایہ دار نظام کے اندر ہے. تو گویا کہ سرمایہ دار نظام کے خلاف یہ گویا کہ ایک بہت بڑا یہ ہے، وہ پوری معیشت قائم ہے سود پر، اور یہاں پر کیا ہے؟ سود کو حرام کر دیا گیا. کہ سود کو حرام کر دیا گیا کہ سودی کاروبار کرے ہی نہیں، بالکل نہ کرے، اور وہ شریک بھی نہ ہو. تو یہ دو نظام جو ہے کے مقابلے میں اسلام کا نظام عادلانہ نظام اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے غریبوں کو ان کا حق بھی ملتا ہے، اور غریبوں کو پریشان بھی نہیں کیا جاتا. سود میں یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ ان کے مال کو لوٹنے کی ترکیب کی جاتی ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے قرض دے دیا، اور قرض دے کر کے 1000 روپے دیا، لے رہا ہے کتنا؟ 10,000 لے رہا ہے، اور بیچارہ غریب ہے، کیا کرے گا؟ دے رہا ہے، مجبوری تو لیا تھا اس نے. اور یہاں پر ایک سود لے ہی سکتا ہو،
بالقطعی منع ہے کہ سود دے بھی نہیں، دے گا بھی نہیں اور لے گا بھی نہیں. ہاں البتہ جتنا قرض لیا ہے اتنا قرض کیا کرو ادا کر دے، اس کے علاوہ آگے بڑھ کر سود دینا بنا کے اس حرام کر دیا گیا. یہ ہوا معاشی نظام. اور ایک سیاسی نظام. سیاسی نظام بھی اسلام کا ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت سارے سیاسی نظام جو دنیا میں چل رہے ہیں. یہ پرانے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں اور کچھ نئے دور میں بھی شروع ہو گئے ہیں. تو پرانے دور میں جو نظام چل رہا تھا شروع سے وہ تھا شاہی نظام. آج بھی چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا، وہ شاہی نظام. تو شاہی نظام مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ جو حکومت اختیار حاصل کر لیتا ہے، پھر اسی کی وراثت چلتی ہے. اس کا بیٹا پھر اس کے بعد بادشاہ بنے گا، مرنے کے بعد پھر وہ مر جائے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا بنے گا. یہ شاہی نظام پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی بعض علاقوں میں کیا ہے چل رہا ہے. اسے کہتے ہیں شاہی موروثی نظام، وراثتی نظام، کہ وراثت کے اندر جو ہے وہ شاہی نظام منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور بادشاہ جو ہے مطلق العنان ہوتا ہے، یعنی مکمل خود مختار، جو چاہے کرے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں. وہ مکمل طور پر سارے لوگوں پر گویا کہ حاکم ہوتا ہے، اور سارے لوگ اس کے غلام ہوتے ہیں. گویا پورے مملکت کے اندر، پورے ملک کے اندر اس ایک آدمی کا فرمان کیا ہوتا ہے چلتا ہے. اسے بولتے ہیں شاہی نظام. تو شاہی نظام آج بھی ہے، مختلف علاقوں میں چل رہا ہے. اس کے بعد شاہی نظام کے اندر تبدیلی کی گئی ہے. یہ تو وہ شاہی موروثی نظام، اور ایک ہے شاہی دستوری نظام. اور شاہی دستوری نظام یہ ہے کہ بادشاہ تو موجود ہے، لیکن بادشاہ کا کوئی رول نہیں ہے. وہ صرف ایک بیٹھا ہے کرسی پر، لیکن اس کا وہ کام کچھ نہیں کرتا، لیکن نام اس کا ہے کہ بادشاہ ہے وہ. اور اس کے مقابلے میں ایک دستور ہوتا ہے، اس دستور کے مطابق آئین اور پھر کیا ہے اس میں انتخابات ہوتے ہیں. تو پورا اختیار ہوتا ہے اس وزیر اعظم کو جو کام کرتا ہے، لیکن بادشاہ محض ایک دکھاوا ہوتا ہے، رسمی طور پر رہتا ہے. تو یہ نظام بھی کئی جگہ چل رہا ہے. اگر شاہی نظام دیکھیں، مطلب العنان شاہی نظام ہے، تو جیسے کہ سعودی عرب میں شاہی نظام چل رہا ہے، اور بھی مختلف ملکوں کے اسلامی ملکوں کے اندر چل رہا ہے، اور غیر مسلم ملکوں میں چل رہا ہے کئی جگہ. تو مکمل مختار ہوتے ہوں. لیکن شاہی دستوری نظام جو ہے وہ چل رہا ہے کئی جگہ، جیسے برطانیہ میں چل رہا ہے ابھی. شاہی بادشاہ ہے وہ موجود، لیکن بادشاہ کوئی رول نہیں ہے، اور کام کرتا ہے کون؟ وزیر اعظم سارا کام کرتا ہے. تھائی لینڈ میں چل رہا ہے، اور بھی کئی جگہ چل رہا ہے ایسا. جاپان میں چل رہا ہے ایسی. تو یہ وہ شاہی موروثی نظام اور شاہی دستوری نظام. اس کے مقابلے میں جو ہے کئی نظام اور ہیں. جمہوری نظام. تو جمہوری اسے کہتے ہیں ڈیموکریسی جمہوری نظام. تو جمہوری نظام کے مختلف شعبے ہیں، ایک راستہ نہیں ہے. تو جمہور کا مطلب ہے کہ عوام سے منتخب ہو کر جو حکومت آئے گی وہی چلائے گی نظام، حکومت نظام چلائے گی، اس کو دیا جائے گا حکومت کرنے کا حق. تو اب یہ کیسے منتخب ہوگی؟ تو اس کے منتخب کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اور اس کے کئی راستے ہوتے ہیں. بعض ملکوں میں رائج ہے جمہوری صدارتی نظام، یعنی صدر ہوتا ہے وہاں پر، اور صدر کے بارے میں ایک آدمی کے بارے میں ووٹ پڑتا ہے، یعنی ایک صدر کون بنے گا، اور صدر چنا جائے گا، تمام عوام سے ووٹ لیا جائے گا صدر کون منتخب کیا جائے، اور صدر کے اعتبار سے اسی کا فیصلہ کیا جائے. ووٹ آئے گا زیادہ، ووٹ جس کو ملے گا وہی صدر تعداد کرے گا. اور ہوتا ہے اس میں کیا جمہوری پارلیمانی نظام. تو جمہوری صدارتی نظام اور جمہوری پارلیمانی نظام. اور پارلیمانی نظام کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پر صدر کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ عوام منتخب کرتی ہے نمائندوں کو، پارلیمنٹ کے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، اور نمائندے جو ہے پھر طے کرتے ہیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم. یہ ہوتا ہے جمہوری پارلیمانی نظام. جیسے ہندوستان میں رائج ہے نظام کہ پارٹی کی بنیاد پر الیکشن ہوگا، اور پارٹی کو ووٹ دیں گے لوگ، اور پارٹی ہی اپنے طرف سے کسی کو نمائندہ کسی حلقے میں کیا ہے بنائے گی، اور اسی حلقے کے اعتبار سے اس کو وہاں کے لوگ ووٹ دیں گے اسے. اور جتنے لوگ منتخب ہو جائیں گے ان میں جس پارٹی کو اکثریت ملے گی وہ کیا کرے گی، حکومت بنائے گی. اور پھر وہ پارٹی والے طے کریں گے کہ ہمارا لیڈر کون ہوگا جو چلائے گا، نظام چلائے گا. اکثر ملکوں میں یہی نظام چل رہا ہے، کیا؟ جمہوری پارلیمانی نظام. اور ہوتا ہے جمہوری پارلیمانی نظام کے اندر بھی ووٹنگ کا سسٹم الگ الگ ہوتا ہے. کہیں پر ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے کیسا کہ ایک آدمی ایک ووٹ، مطلب جتنے ووٹ ہے پڑیں گے، اور ووٹ کو گنا جائے گا، اور گن کر کے اس کو فیصلہ کیا جائے گا کس کو زیادہ ملا کس کو کم ملا. اور ایک ہوتا ہے کہ تناسبی نظام، تناسب دیکھا جائے گا، مطلب ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے لوگ، ایک فٹ ووٹ نہیں دیں گے بلکہ ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے. پارٹی جو ہے اس کو پھر پارٹی ووٹ دے گے تناسب سے، کتنا ووٹ پڑا پارٹی کے حق میں، 60% پڑا، 30% پڑا، 2% پڑا، 5% پڑا، جتنا پرسنٹ پڑا ہو اسی پرسنٹ سے اس کے نمائندے کیا منتخب کیے جائیں گے.
اور منتخب کر کے پھر وہی کیا کریں گے، طے کریں گے کون بنے گا وزیر اعظم، کون بنے گا صدر، طے کریں گے وہی. تو بہرحال یہ سب بہت سارے نظام چل رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک بہت خطرناک نظام ہے، وہ کیا ہے، وہ جو بتایا ابھی، کمیونزم یعنی کمیونسٹ نظام. کمیونسٹ نظام کے اندر وہاں ایک پارٹی نظام ہوتا ہے، وہاں پر دو پارٹی ہوتی ہی نہیں. کہیں پر جمہوری نظام کے دو پارٹی بھی ہوتی ہے، جیسے امریکہ کے اندر ہے، تو امریکہ میں جمہوری نظام ہے لیکن دو پارٹی ہے، دو پارٹی میں انتخاب ہوتا ہے. اور کمیونسٹ نظام کے اندر وہاں پر ایک پارٹی ہوتی ہے، دوسری پارٹی کے بنانے کی کوئی گنجائش وہاں ہوتی ہی نہیں، جائز نہیں. یعنی قانون کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی الگ بن نہیں سکتی، ایک پارٹی ہوگی کمیونسٹ، اور کمیونسٹ پارٹی کے ارکان ہی منتخب کریں گے کہ کون بنے گا صدر. جیسے چائنا میں ہو رہا ہے، چائنا میں، نارتھ کوریا میں اس طرح کا نظام چل رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک آدمی کو طے کیا جائے گا کہ وہی، اور طے کرے گا کون، عوام نہیں طے کریں گے بلکہ کمیونسٹ پارٹی کے ارکان. یعنی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان جو ہوں گے، اتنے ہوں گے، 1000 2000 5000 جو بھی جتنے ہیں، وہ سب طے کریں گے مل کر کے کہ کون بنے گا وزیر اعظم یا کون بنے گا صدر. عوام کی ووٹنگ نہیں لی جائے گی، عوام سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ عوام ووٹ دے کچھ کریں، ایسے کچھ نہیں ہوگا. ایک پارٹی نظام ہوگا اور پارٹی والے منتخب کریں گے کون سربراہ مملکت بنے گا. اسی کا نام کیا ہے، کمیونزم، کمیونسٹ نظام. اور اب اسلام کا نظریہ نظام ہے، اسلام نے بھی اپنا سیاسی نظام پیش کیا ہے. وہ کیا نظام ہے، اسے بولتے ہیں کہ اسلام کا شورائی نظام. اسلام کا شورائی نظام ہے جس کی ہم کو مثال ملتی ہے صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے سے ملتی ہے. تو شورائی نظام ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو جو منتخب کیا جائے گا، منتخب کرنے والے یہاں بھی عوام نہیں ہوں گے بلکہ جو ارباب حل وقت علماء ہوں گے یا اچھے لوگ ہوں گے، مخلصین ہوں گے، ایسے متقی پرہیزگار، ان سب لوگوں کو ایک ٹیم بنائی جائے گی اور وہی لوگ منتخب کریں گے کون آدمی حکومت چلائے گا، اور حکومت کا اختیار دیا جائے گا اس کو. اور یہ اختیار جو ہے اس کو دیا جائے گا، اگر اس کو منتخب کر لیا گیا تو گویا کہ وہ پوری زندگی بھر وہ حکومت کرے گا. پھر اس کے بعد میں جب وہ مرے گا تب جا کر کے پھر ایسے انتخاب کیا جائے گا. جیسا کہ حضرت عمر زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر نے 5 آدمی کا نام پیش کیا تھا کہ 5 آدمی میں سے کسی کو کیا منتخب کر لیا جائے. تو اب مشورے کیے گئے شورائی نظام کے تحت، بہت سارے لوگوں سے مشورے طلب کیے گئے، بڑے بڑے جو اجلے صحابہ سے. تو مشورے کرنے کے بعد طے پایا کہ عثمان کو بنایا جائے خلیفہ، اور بعد میں ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت علی خلیفہ منتخب ہوں. یہی نظام جو ہے اسی کو کہتے ہیں شورائی نظام، اور یہی جو ہے اسلام کا نظام کہلاتا ہے، اسلام کا سیاسی نظام ہے. اور اس سیاسی نظام کے اندر اسلام کے بہت تعزیراتی قوانین ہیں، وہ تو الگ چیز ہے، اس میں قوانین ہوتے ہیں اور پہ نفاذ ہوتا ہے، اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جاتا ہے. تو سیاسی نظام کے اندر اسلام کا جو شورائی نظام ہے، لیکن ابھی جو ہے فی الحال کا دیکھا جائے کہ اسلام کا شورائی نظام بہت دنوں سے جو ہے وہ چل نہیں پایا ہے. بس وہی جو چلا تھا پہلے ہی 2 ہی ایک ہی ٹرم میں ہوا تھا، وہ سمجھو کہ اس کے بعد پھر اس کا ایسا عملی طور پر مظاہرہ نہیں ہو سکا. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جس کو بعد آتا ہے خلیفہ بن گیا طاقت سے، قوت سے، تو پھر وہ اپنی اولاد کو اس کے میں منتخب کر کے پیش کرتا ہے. پھر شاہی نظام چل گیا، ویسی جو پرانا نظام چل رہا تھا وہی نظام اسلام کے اندر بھی چلتا رہا کہ وہ شاہی نظام. اور اسلام کا شورائی نظام جو ہے اس پر عمل مکمل طور پر بعد کے زمانے میں نہیں ہو سکا. تو یہ ہے پورا خلاصہ اس کا. اگر تفصیل کرنے کا موقع نہیں ہے، سمجھے گی نہیں جی، اب تعارف کر دیا گیا، سمجھے گی نہیں، اور کیا، اور بھی کچھ بتائیں، اور کچھ سوالات کریں لڑکے؟ ہاں سوال کرو ٹھیک ہے. جو تو خلاصہ تھا اور بتا دیا. یہ تفصیل کرنے کے لیے ایک پوائنٹ کو لینا چاہیے. اگر ایک پوائنٹ لیا تھا تو اس میں کیا تفصیل کی جاتی. یہ تو بہت پورا نظام کی احاطہ کر دے گا نا، بہت اچھا نظام ہائے زندگی، سمجھے گی نہیں. ہاں سوال کرو، کیا کرتے ہیں. جدید نظام ہائے زندگی میں تعلیمی نظام، تعلیمی نظام تعلیمی نظام جو ہے اسی سیاسی نظام کا حصہ ہے. مطلب ہے کہ اس میں عورت مرد میں کوئی معاشرتی نظام، وہی معاشرتی نظام. تو معاشرتی نظام جو ہوتا ہے نا، جس میں کہ انسان مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کہ مرد عورت دونوں یکساں ہیں تو تعلیم حاصل کریں گے یکساں. اور جیسے مرد اور لڑکے بیٹھتے ہیں ساتھ میں تو لڑکیاں ساتھ بیٹھیں گی، تو لڑکی میں کوئی حجاب نہیں ہوگا. اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ بھی جیسا ہے عورت بھی ویسی ہے، تو عورت مرد کو الگ کیوں کیا جائے گا. اس نظام کے اندر یہ ہے کہ مخلوط تعلیم ہے. کیا ہے؟ مخلوط تعلیم، کہ ایک ساتھ تعلیم دی جائے گی. اور ظاہر ہے اس کی جو برائیاں ہیں وہ تو واضح ہے بالکل، کہ یہ مرد لڑکے جوان لڑکیاں ساتھ میں بیٹھیں
تو ظاہر ہے اس کے بہت سارے عیوب نقائص سامنے آتے ہیں اور بہت ساری برائیاں فحاشیاں سامنے آتی رہتی ہیں. تو یہ مخلوط نظام کا حصہ ہے. اسلام کے اندر معاشرتی نظام ہے، اس کے اندر یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ عورت پردے میں رہے گی، لہٰذا اس کا تعلیم نظام الگ ہوگا. اور اسلام کے اندر مخلوط تعلیم بالکل ہے ہی نہیں. ہو گیا نا؟ اور کوئی سوال کرے؟ زندگی کے نظام کو پڑھنے کے لیے سارے نظاموں کون سی کتاب تفصیل سے پڑھنے کے لیے؟ کیا چیز؟ تفصیل سے پڑھنے کے لیے سارے نظاموں کو کون سی کتاب مطالعہ کرنی چاہیے؟ اچھا، اب تفصیل سے مطالعہ کرنے کے لیے تو بہت مشکل ہے. اب خلاصہ اگر دیکھنا چاہو تو وہ ہماری کتاب ایک ہے بین الاقوامی معلومات، سمجھے کہ نہیں؟ وہ دیکھ لو، اس میں کچھ اشارے اس پر وہ اشارے کے ساتھ کچھ باتیں کہی گئی ہیں. اور ایک کتاب ہے دنیا کے آزاد ممالک، اس کے اندر جو ہے ہر ملک کے اندر کیا نظام چلتا ہے اس کا پورا تفصیلی خاکہ موجود ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تفصیل دیکھنا چاہو تو، خلاصہ دیکھنا چاہو تو وہ دیکھ لو، سمجھے کہ نہیں؟ ایک دم شارٹ میں وہ کتاب ہے معلومات والی. لیکن اگر تفصیل دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس میں دیکھو دنیا کے آزاد ممالک، اس کے اندر سارے ہر ملک کے نظام بتائے گئے. اور معلوم ہے کہ ہر ملک کا نظام الگ ہے، ہر ملک کا نظام الگ ہے. جیسے جمہوری پارلیمانی نظام کہا جاتا ہے تو پارلیمانی نظام کی الگ الگ شکلیں ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہو تو ہر ملک کے اندر اس کے نظام سیاسی نظام بتایا گیا ہے، کیا سیاسی نظام چل رہا ہے اس کے اندر، اور تفصیل سے بتایا گیا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا کے آزاد ممالک. اور بھی کئی کتابیں ہیں جو مل جائیں کہ سیاسی نظام کے اعتبار سے کتاب ہے اردو انسائکلوپیڈیا ہے کہ اس میں پورے سیاسی نظام کا پورا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، تفصیلات سے پیش کیا گیا ہے. چلو اور کوئی؟ کیا اسلام میں عورتوں کی تعلیم کو محدود کیا گیا ہے؟ نہیں، اور تعلیم کو محدود نہیں کیا گیا، البتہ تعلیم کے اس کو مخلوط تعلیم سے روکا گیا. تعلیم وہ حاصل کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے پردے کا نظام ہونا چاہیے. پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کرے، چاہے کتنا چاہے نظام پڑھ لے، جتنا تعلیم حاصل، کوئی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. تعلیم میں کو محدود نہیں کیا گیا ہے، تعلیم میں اس کو مکمل آزادی دی گئی، جتنا چاہے تعلیم حاصل کرے وہ، لیکن پردے کے اندر رہتے ہوئے. مخلوط تعلیم نہیں ہوگی، اس کی گنجائش نہیں اسلام کے اندر. ٹھیک ہے؟ اسلام کا شورائی نظام بھی کمیونسٹ نظام سے ملتا جلتا ہے، اس میں بھی ایک پارٹی بنتی ہے اور اس میں بھی شورا جو منتخب ہوتی ہے وہی مقرر کرتے ہیں کہ کون. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کا جو نظام سیاسی نظام ہے اس میں کہ ایک پارٹی ہی اصل اعلیٰ اختیار رکھتی ہے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک پارٹی کو نہیں بلکہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے اعلیٰ جو دماغ رکھنے والے علماء ہیں یا اہل وقت ہے انہیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہی ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے، دونوں میں معاصرت ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ کمیونسٹ کے اندر خدا کا انکار ہے. کیا ہے اس میں؟ خدا کا انکار ہے. اور اسلام کے اندر خدا کو سامنے رکھا جاتا ہے. مطلب یہاں پر وہ دو بڑا فرق ہے کہ وہ اپنے کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں مانتے. کیوں؟ کمیونسٹ اس لیے کو کہتے خدا ہے نہیں، اللہ کا انکار کرتے ہو. لیکن اسلام کے اندر یہ ہے کہ یہ جو حاکم بنتا ہے، جو اہل ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں. تو اللہ کی خشیت و خوف رکھیں تو پھر یہ ٹھیک ہے الزام، اس لیے کہ وہ کسی کا برا نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ سوچیں گے کہ ہر انسان کیا ہو، بھلا ہو، اس لیے کہ انہیں ڈر ہے کس کا؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے ان کو. اسی لیے تو کہا علامہ اقبال نے کیا کہا ہو، کیا جمہوری تماشا شاہی ہاں بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو جاتی چنگیزی. تو مطلب ہے کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خدا کا وجود، یعنی خدا کی طرف سے بالکل کیا ہے، کوئی خیال ہی نہیں کہ خدا کو پکڑ کر سکتا ہے. یہاں پر ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں ڈر ہے کہ ہاں ہم اگر برا کریں گے، ہم اگر کسی کے اوپر ظلم کریں گے تو اللہ کی ہماری پکڑ ہوگی. تو اس لیے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہوئے سوچیں گے کہ یعنی اللہ کا ڈر رکھیں گے، تو اللہ کا خوف رکھ کر کے کریں گے. تو وہاں پر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نظام ہے یہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس میں عادلانہ نظام ہوگا، اس میں کیا ہوگا، انصاف ہوگا، کسی کا ظلم نہیں ہوگا. لیکن وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے، وہاں پر جو پارٹی کے اندر نہیں ہے ان کو بے دردی سے کیا کرتے ہیں، بے درد قتل کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جو پارٹی کے اندر نہیں شامل نہیں ہے، جو مانتا نہیں ان کے طریقے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ہر ایک کو جینے کا حق دیا گیا ہے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے. جو بھی وہاں رہے گا اس کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی
نہیں ہوگی. یہ گویا کہ اسلام کا نظام ہے. سمجھے گی نہیں؟ اگر شورائی جماعت نے کوئی غلط حاکم مقرر کر دیا یا پھر حاکم بننے کے بعد وہ غلط ہو گیا، پھر وہ اپنے آپ پوری زندگی تک وہی حاکم رہے گا، تو اعتبار سے نقص ہے. ہاں یہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ اگر ملک عزوز ہو جائے، ظالم ہو جائے، تو کیا ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے کفر بواح یعنی صریح کفر نہیں دیکھا ہے تو بغاوت نہ کرو، بلکہ اس کو جھیلتے رہو، صبر کرو، پھر انشاءاللہ اللہ راستہ صحیح کر دے گا. یہ گایا تعلیم دی گئی، صبر کی تعلیم دی گئی ہے اس میں کہ بغاوت کرنے سے روکا گیا. ان ترو کفرن بواحن یعنی صریح کفر کو دیکھو تو پھر اس کے خلاف بغاوت کر دو. اگر صریح کفر نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، ٹھیک ہے، تو ظالم ہے تو اس کے ظلم کو کسی حد تک برداشت کرو، اس لیے کہ یہ بھی گویا کہ ہمارا مقدر ہے. کیا ہے؟ ہمارا مقدر ہے جو ہمیں ایسا یا ہمارے عمل کا نتیجہ ہے کہ اب ظالم مسلط ہو گیا ہے حاکم، تو اس کے خلاف بغاوت کرنے سے روکا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کا یعنی اپنے اعمال کو درست کرو، اور ساتھ میں اگر دیکھو کفر بوا کرتا ہے، بالکل صحیح طور پر کہتا ہے کافر ہو گیا، کفر کا اظہار کرتا ہے اور مسلمانوں کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو پھر بغاوت کرنے کا حق دیا گیا اس کو. ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے تو نظام مسلمانوں کے لیے رائج ہو سکتا ہے، اگر غیر مسلموں کے لیے یہ نظام رائج کیا جائے تو نہیں چل سکتا. نہیں دیکھو، غیر مسلموں کے لیے نظام اس میں یہ ہے کہ ان کو بھی اس نظام کا حصہ بنایا جاتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کے اندر ذمہ کو جو ہے حق دیا جاتا ہے. جو اس نظام کے اندر شامل ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ ان پر اگر ظلم کیا جائے تو حکومت ساتھ دیتی ہے ان کا. ایسا ہوتا ہے، ان کو ظلم سے روکا جاتا ہے کہ ظلم نہ کرے کوئی پر. ایسا اس کی مثال جو ہے اگر دیکھو کہ بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں حاکم عادل نے اپنے لوگوں کو پٹوایا، مارا. ایک بہت بڑی مثال تم کو دیتا ہوں کہ حضرت عمر کی مثال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا مصر کے اندر. کیا پیش آیا کہ عمرو بن عاص وہاں کے حاکم تھے. عمرو بن عاص حاکم تھے تو عمرو بن عاص کے بیٹے نے اشارت کی. کیا کی؟ گھوڑ دوڑ ہو رہا تھا، مقابلہ چل رہا تھا، تو مقابلے میں کیا ہوا نہ اس کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے کیا ہو گیا، آگے بڑھ گیا. عمرو بن عاص کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اور مصری جو قبطی تھا، عیسائی تھا، اس کا گھوڑا آگے بڑھ گیا اور انعام مل گیا اس کو. یہ واقعہ جب ہوا تو اس نے مارا اس کو. کس نے؟ عمرو بن عاص کے بیٹے نے اس کو مارا، اس قبطی کو. جب مارا تو قبطی بیچارہ روتے دھوتے وہاں سے مصر سے دوڑتا ہوا آیا کہاں؟ حضرت عمر کے پاس. اور اس کو معلوم تھا کہ حضرت عمر بہت انصاف پسند آدمی، اللہ ڈرتے ہیں، خوف ان کے پاس. تو آیا اس نے کہا، شکایت کی کہ دیکھو مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے، حاکم وقت مصر عمرو بن عاص کے بیٹے نے مجھے بےدردی سے مارا ہے. تو حضرت عمر لال پیلے، غصے سے لال پیلے ہو گئے. فوراً آرڈر لکھا کہ بلاؤ ان کو. کس کو؟ عمرو بن عاص کو آرڈر لکھا فوراً جہاں ہو فوری طور پر اپنے بیٹے کو لے کر آ جاؤ، بیٹے کو لے کر آ جاؤ فوراً. تو بیٹے کو لے کر حاضر ہوئے وہ، اور جیسے حاضر ہوئے کوڑا منگایا اور کوڑے سے دن کوڑا مارا. کس کو؟ اسی بیٹے کو. اتنا مارا کہ سر پر بڑا پیڑو اس کو کوڑے سے، اتنا مارا کہ وہ بالکل مرنے قریب ہو گیا ایک دم. بہت مارنے کے بعد جب گر پڑا تو چھوڑ دیا. کہا پھر کوڑا اٹھایا کہ اس کو مارو. کس کو؟ عمرو بن عاص کو مارنے اٹھایا، پھر چھوڑ دیا کہ چلو یہ صحابی رسول نے کیا مارے ان کو. کہا تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ تم نے اس کو موقع دیا کہ ایسا کرنے کا. اب اتنا بڑا انصاف کوئی دے سکتا ہے؟ بتاؤ. اسٹالین تو کروڑوں انسانوں مار ڈالا. اسٹالین جو آیا تھا، بنا تھا وہاں کا صدر، کہاں کا؟ روس کا. اس نے کروڑوں مسلمانوں کو اس لیے مار دیا کہ اس نظام کے مخالف تھے، وہ مانتے نہیں تھے اس کو. لیکن حضرت عمر نے کیا کہ انصاف دیا. اس قبطی کو جو ہے عیسائی کو کیا کر دیا؟ انصاف دیا. اپنے آدمی مارا، اپنے آدمی، بالکل اپنے آدمی جو اپنی طرح منتخب کردہ گورنر تھے، ان کے بیٹے کو ایسی بےدردی سے مارا کہ مرنے قریب ہو گئے. یہ ہے انصاف، اسلام کا نظام. تو اسلام کا نظام کے انصاف ہے. اور ایک مثال دیتا ہوں تم کو. ایک مثال یہاں کی ہندوستان کی ہے. ہندوستان میں اورنگزیب کی حکومت تھی. اورنگزیب کا اگرچہ کہ بادشاہی نظام چلا جاتے، شاہی نظام، موروثی نظام تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تقویٰ و طہارت و عدالت و انصاف عطا ایسا کیا تھا کہ ان کے انصاف کا چرچا تھا اس زمانے میں. آج بھی چرچا ہے لیکن لوگ اس کو مٹا چکے ہیں، اس کو الگ طرح پیش کرتے ہیں. لیکن انصاف واقعہ پیش کرتا. تو دیکھو یہ ایک واقعہ ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاکم متعین کیا تھا بنارس میں. بالکل سچا واقعہ ہے. بنارس میں متعین کیا تھا حاکم کو. وہ حاکم جو تھا من چلا تھا، بڑا عاشق مزاج تھا. تو اس نے دیکھا کہ برہمن کی لڑکی بڑی اچھی تھی، خوبصورت تھی. تو اس نے برہمن کو بلایا. اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی سے میں شادی کروں گا، اور کب تک لا کے چھوڑو گے؟
आज ला कर छोड़ दो बेटी को लाकर। तो बड़ा परेशान हुआ ब्राह्मण, कहा कि क्या हुआ? तो बेटी गया, बहुत मायूस रहा, परेशान रहा। कहा 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, अपनी बेटी को लाकर मेरे महल में छोड़ दो, मैं शादी करूँगा उससे। अब परेशान रहा, खाना पीना छोड़ दिया कि क्या करूँगा, बहुत फिक्रमंद था। तो बेटी ने पूछा क्या बात है, क्यों फिक्रमंद हो? तो कहा ऐसा मामला पेश आया है और वो कहता है कि तुमको मांग रहा है वो। तो बेटी ने कहा ठीक है, तुम जाओ, जा करके उससे वक्त ले लो, ये कहो कि मैं 1 महीने के अंदर पूरा जहज सामान साथ बेटी को लाकर छोड़ दूंगा। अभी तो सामान पर नहीं है, पर बस कुछ सामान ठीक करूँगा। और जाहिर हमारे यहाँ ये तरीका है कि ऐसी बेटी रुखसत नहीं करते हैं, क्या है, कुछ जहज के साथ रुखसत करेंगे तो ला के छोड़ेंगे। क्या 1 महीने टाइम ले लो, गए टाइम ले, हाँ ठीक है टाइम ले लिया। अब बेटी जो है मालूम है क्या किया उसने? बेटी ने कहा तुम मेरे लिए एक पोशाक ले आओ। वो पोशाक जो पहनते हैं मुग़लों के जो औलाद हैं उनके बच्चे पहनते हैं, यानी वो लिबास ले आओ। वो लिबास लेकर आए तो मुग़लों का लिबास पहन करके, मुग़ल के जो शहजादे थे उसका लिबास पूरा पहन लिया उसने, और ऐसा लगा कि लड़का है कोई। और वो बैठ कर घोड़ा लेकर आओ, एक घोड़े बैठी और बैठ करके उसने बनारस सफ़र किया। कहाँ? दिल्ली। वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद जुम्मे का दिन था, पहुँची वहाँ पर। और मालूम है कि जुम्मे के दिन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सारे जो शिकायत लेकर पहुँचते हैं वो शिकायतों को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, क्या है नहीं। तो खड़ी होगी कतार में, लोग खड़े थे सब कतार में खड़े, तो खड़ी होगी वो। औरंगज़ेब देख लिया उसको, कहा कि लड़की है ये, और लड़की है और लिबास पहनी है, मर्दाना लिबास पहनी है। और उसको बुलाए, कहा कि तुम कैसे आई यहाँ, तुम तो लड़की लगती हो। तो कहा कि हाँ। कहा कि तुम यहाँ जाओ हमारे घर चले जाओ। वो भेज दिया ख्वाजा सरा, वो जो उनका जहाँ पर वो औरतें रहती थी खाना वहाँ भेज दिया। और उसके बाद फिर वहाँ से पूरा मामला हो गया। तो घर आए तो पूछा कि भाई क्या मामला है, तुम क्यों आई थी? तो कहा कि मामला ऐसा मामला है और तुम्हारा हाकिम यह हरकत कर रहा है। उसी टाइम औरंगज़ेब लाल पीला होकर कहा कि अभी इंतकाम होगा उसका, और खाना पीना छोड़ दिया सब, और कहा जाओ घर जाओ, तुम घर जाओ और उससे कह दो कि ठीक टाइम पर, जो टाइम दिया 1 महीने के अंदर, उस टाइम के अंदर तुमको दुल्हन बना करके वो लेकर जाए। कहाँ? उसके घर। बाप से कह दो कि दुल्हन बना करके वो लेकर वहाँ पहुँचे उसके दरबार में, हाकिम दरबार में। अब ये समझने से कि क्या है, समझ गए कहाँ ये मामला कुछ है, ये कुछ करेंगे ज़रूर। और गई जाके बाप से कहा तुम मुझे कहो, उन्होंने कहा है कि ठीक टाइम पर, उसी टाइम पर तुम उसको दुल्हन बना कर लेकर छोड़ो लेकर। अब यहाँ से औरंगज़ेब ने क्या किया मालूम है? लिबास बदल करके एक तेज रफ्तार घोड़ा तैयार किया, और उस तेज रफ्तार घोड़े के अंदर बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से आए, दिल्ली से अकेले आए और पहुँचे कहाँ? बनारस। ठीक उस टाइम में कि जिस टाइम वहाँ से दुल्हन जाएगी उसके घर। और वहाँ जाकर खड़े हो गए सीधे एक भिखारी के लिबास में, भिखारी लिबास में भीख मांग रहे हैं। तो अब वो साहब आ रहा है, कौन? वो जो आ रहा है कौन? हाकिम। पूरे जाओ हस्मत के साथ घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, गरीबों को फकीरों को दिया चला जा रहा है। तो औरंगज़ेब भी भिखारी हाथ दिखाए हुए हैं, कुछ मुझे दे दो। जैसा देने की 5 हाथ पकड़ लिया, ऐसा खींच लिया उसको नीचे और उठा जाए क्या निकाब उठा, कहा कि जानते हो मैं कौन हूँ? है इसकी हालत खराब हो गई बिल्कुल। कहा कि औरंगज़ेब आलमगीर यहाँ पहुँच गया आकर, और फिर फौरन उसको निकाला, उतारा वहाँ से। कहा कि उसी वक्त बगैर किसी अदालती मुकदमे के उसी वक्त ऐलान किया, कहा कि इसको हाथी में उसको लगा दो, कि एक हाथी के पर एक पैर को लगा दो और उस हाथी का पैर, और 2 तरफ खींच के ले गए पूरा, और वही 2 हिस्से में तकसीम कर दिया उसको। ये वाक़या एक अजीब व गरीब वाक़या है। इंसान कोई वाक़या अगर देखो तो अल्लाह से डरने वाले ऐसा करते हैं, जो अपनों को छोड़ते नहीं, कि अपने थे वो, जिसको बनाया था हाकिम अपने ही थे वो, लेकिन और उस हिंदू औरत लड़की की दादरसी करते हुए औरंगज़ेब ने ये फैसला किया। तो मालूम हुआ है कि जिस निज़ाम के अंदर अदालत का ऐसा निज़ाम हो, जो खुदा डरने वाले हों, वो ज़ाहिर किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। एक तरफ ये है, और एक तरफ वही निज़ाम चल रहा है, वो स्टालिन का निज़ाम चला जाए देखा जाए तो स्टालिन ने ऐसा हामियत का मुजाहरा किया, तो मालूम हुआ है कि उसने 5 करोड़ मुसलमानों को मार दिया, इस बिना पर कि उस कम्युनिस्ट निज़ाम के मुखालिफ थे वो। ऐसा समझे कि नहीं? तारीख देख लो, उसमें बताया गया कि 5 करोड़ इंसानों को मारा उसने, अकेले उसने, स्टालिन ने ख़त्म कर दिया मारा। ये इस्लाम के अंदर नहीं है, ये जुल्म नहीं है इसके अंदर। हाँ, और कुछ बात है? खत्म। बहुत लिख के लाओ फिर देखें। हाँ लिख के लाओ। लिख के लाओ।